کہ عورتوں کی پڑھنے کے لیے بہت بہترین مثال ہے، پڑھ لے پھر واپس کر کسی اور کو دے دیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم وصلی اللہ علی النبی الامی۔ چلیے جی۔ بسم الله الرحمن الرحيم. قال فرعون لموسى وما رب العالمين الذي قلت أنك رسوله أي شيء هو. ولما لم يكن سبيل للخلق إلى معرفة حقيقته تعالى وإنما يعرفونه بصفاته أجاب موسى عليه الصلاة والسلام ببعضها. قال رب السماوات والأرض وما بينهما أي خالق ذلك إن كنتم موقنين بأنه تعالى خالقه فآمنوا به وحده. قال فرعون لمن حوله من أشراف قومه ألا تستمعون جوابه الذي لم يطابق السؤال. قال موسى ربكم ورب آبائكم الأولين. وهذا وإن كان داخلا فيما قبله يغيظ فرعون ولذلك قال قال فرعون وما رب العالمین۔ فرعون یا دہری تھا، کسی خدا کو نہیں مانتا تھا، بلکہ وہ جس علاقے کا چودھری اور بڑا تھا، جس علاقے کا پٹیل صاحب تھا، اس کو وہاں کا رب مانتا تھا، اور یا اپنے آپ کو رب کہتا تھا اور دوسرے کو ارباب کہتا تھا، یعنی خود بھی اپنے آپ کو رب اعلیٰ کہتا تھا اور دوسرے ارباب کو اپنے کا محتاج سمجھتا تھا، اور بعض اور اقوال بھی کرتے ہیں۔ فرعون نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہا اور رب العالمین کیا ہے، یعنی رب العالمین تو میں ہوں، ما حقیقیہ یعنی ان کی حقیقت کیا ہے؟ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ما شارحہ سمجھا، ما حقیقی جو ذات سے پوچھنے کے لیے ہو، ما شارحہ اس کو کہتے ہیں جو صفات کی پوچھنے کے لیے ہو۔ اللہ تعالیٰ کی حقیقت اور ذات کو کوئی بیان بھی نہیں کر سکتا، اس لیے ما شارحہ ہے، ما حقیقیہ نہیں ہو سکتا۔ الذی قلت انک رسول ہو، آپ کہتے ہیں کہ میں ان کا رسول ہوں، یعنی ای شیء ہوا۔ تو صاحب جلالین نے ما ای شیء ہوا یعنی ما حقیقیہ۔ ولما لم يكن سبيل للخلق الى معرفة حقیقته تعالی، اور جب مخلوق کو اللہ تعالیٰ کی حقیقت اور ذات کے پہچاننے کا کوئی راستہ نہیں ہے۔ العجز عن درک الادراک ادراکو، اللہ تعالیٰ کی حقیقت کے ادراک سے عاجز ہونا ہی ادراک ہے۔ تو دل میں تو آتا ہے سمجھ میں نہیں آتا، بس جان گیا میں تیری پہچان یہی ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ کی ذات اور حقیقت کو کون جان سکتا ہے؟ وَإِنَّمَا يَعْرِفُونَهُ بِصِفَاتِهِ، اللہ تعالیٰ کی صفات، اللہ تعالیٰ کی علم، اللہ تعالیٰ کی قدرت اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی مخلوقات کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ کی پہچان ہو سکتی ہے۔ تفکروا فی لا تفکروا فی صفات اللہ ولا تفکروا فی ذات اللہ۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جواب دیا ببعضھا، بعض صفات کے ساتھ، اللہ تعالیٰ کی صفات کو بیان کر سکتے ہیں، ذات نہیں۔ فرمایا رب السماوات والارض، آسمان و زمین کی کا رب ہے، وما بینہما اور درمیان میں جو چیزیں ہیں، یعنی خالق ہے۔ یعنی اگر کوئی اشکال کرے کہ خالق پہلے بیان کرنا چاہیے تھا، تو مصنف نے کہا ذکر صفت ذکر رب ہے اور مراد اس سے صفت مشہور ہے خالقیت، ذکر تربیت مراد خالقیت ہے، جو تربیت کرتا ہے جو آسان ہے وہ خالق بھی ہے، اس لیے کہ خالقیت ہمارے خیال میں مشکل ہے، اللہ تعالیٰ کے لیے سب آسان۔ ان کنتم موقنین، اگر تم یقین کرتے ہو کہ اللہ تعالیٰ خالق ہے، فآمنوا بہ وحدہ، یعنی ان کنتم موقنین یہ شرط ہے جس کی جزا محذوف ہے۔ ان کنتم موقنین بالاشیاء فہی تدل علیہ، یہ بھی ہو سکتا ہے ان کنتم موقنین بالاشیاء فہی تدل علیہ،
اگر تم اشیاء پر یقین رکھتے ہو تو اللہ تعالیٰ پر اشیاء دال ہیں. ففی کل شیء لہ شاہد یدل علی انہ واحد. برگ درختان سبز در نظر ہوشیار، ہر ورق دفتر معرفت کردگار. درخت کے جتنے پتے ہیں وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی معرفت کے لیے دفتر ہے، جس میں بے شمار شعبے اور جس میں بے شمار دلائل ہیں. تو یہ اچھی ہے جو دوسرے حضرات نے تفسیر فرمائی. ان کنتم موقنین بالاشیاء فہی تدل علیہ. البعرة تدل على البعیر وآثار الاقدام تدل على المسیر والسماء ذات ابراج والارض ذات فجاج کیف لا تدلان على العلیم الخبیر. یہ سب اللہ تعالیٰ کی قدرت پر دال. فرعون نے کہا لمن حولہ اپنے ارد اس کے کیا آس پاس بیٹھنے والوں کو، من اشراف قومہ قوم کے چمچے اشراف. الا تستمعون کیا تم نہیں سنتے ہو؟ جواب جو سوال کے ساتھ موافق نہیں ہے. سوال عن الحقیقت ہے، جواب بالصفات ہے. یہ مصنف نے کہا اگر حقیقت یہ سے نہیں ہوگی الا تستمعون کا مطلب ہے کہ تم نہیں سنتے ہو کہ میرے علاوہ دوسرے کو رب مانتے ہیں، حالانکہ وَهَذِهِ الْأَنْهَارُ تَجْرِي مِن تَحْتِي، یہ سب کچھ میرے ماتحتی میں ہے اور سارا انتظام میں کرتا ہوں، میں رب ہوں. اور کون رب ہے؟ عالم ربکم. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے مزید تشریح فرمائی، یعنی اگر وہ اشکال کرتا کہ سماوات اور زمین تو قدیم ہے، اس کو تو کسی نے پیدا نہیں کیا، تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جاہل کے سامنے دوسری دلیل پیش کی، الانتقال من دلیل الی آخر، کہ چلو تم کہتے ہو یہ سماوات ہمیشہ ہے، زمین ہمیشہ ہے، اس کا کیا کہو گے؟ ربکم ورب آبائکم الاولین، تمہارا رب ہے تمہارے باپ دادا جو پہلے گزرے ہیں ان کا بھی رب ہے. اب یہ تو نہیں کہہ سکتے کہ ہمارے باپ دادا قدیم تھے. قدیم تو اس کو کہتے ہیں ما لا اول له ولا آخر له، ما لا ابتداء له ولا انتہاء له. اور یہ اگرچہ داخل ہے فی ما قبلہ، ما قبل میں، یعنی جب آسمان و زمین اور ما بینہما کا رب ہے تو آبا کا بھی رب ہے. تو فی ما قبلہ، تو یہ کیوں کہا؟ یغیظ فرعون، یہ فرعون کو غصہ دلانے کے لیے، یعنی رب آبائکم الاولین دو وجہ سے. ایک تو اس وجہ سے تاکہ اس کو غصہ آ جائے کہ آباء و اجداد کا خالق بھی اللہ ہے، اور دوسرا اس وجہ سے کہ آسمان و زمین پر قدیم کا خیال کیا جا سکتا تھا. کہنے لگے ان رسولکم الذی ارسل الیکم لمجنون، بے شک وہ رسول جو آپ کی طرف بھیجا گیا ہے، لمجنون وہ دیوانہ ہے، پاگل ہے. اس لیے کہ ایک سوال ہے اور جواب دوسرا دیتے ہیں، اور یہ نہیں سمجھا کہ یہ حسن جواب ہے، بہترین جواب ہے کہ جو جواب سمجھ میں نہ آئے اور جو جواب نہیں دیا جا سکتا اس کو چھوڑ کر دوسرا جواب دیا جائے تو یہ اچھی بات ہے. وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْأَحِلَّةِ، اس کا جواب تو یہ تھا کہ چاند کیوں چھوٹا بڑا ہوتا ہے، اس کو چھوڑ دیا کہ اس کو چھوڑو، بڑا ہونا چھوٹا ہونا، اس کو سمجھ لو کہ اس کے فوائد کیا ہے. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا رب المشرق والمغرب، مشرق اور مغرب کا رب ہے، وما بینہما، یعنی یہ بتایا کہ اگر تیرے ذہن میں یہ بات آتی ہے کہ سورج قدیم ہے، سورج بھی قدیم نہیں ہے. مشرق اور مغرب، مشرق سے طلوع کرانے والا، مغرب میں ڈبو دینے والا سورج کو اللہ تعالیٰ ہے. یہ سورج بھی حادث ہے. ان کنتم تعقلون، اگر تم سمجھتے ہو انہ کذالک، کہ مشرق اور مغرب اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے تو اس پر ایمان لاؤ اکیلے. تو فرعون نے کہا حضرت موسیٰ سے لئن اتخذت الہا غیری،
پہلے فرعون نے نرمی کی، بعد میں سختی اور خشونت. اگر آپ نے میرے سوا کسی کو معبود بنایا، لاجعلنک من المسجونین، یہ نہیں کہا لاسجننک، بلکہ لاجعلنک من المسجونین، میں آپ کو کر دوں گا ان قیدیوں میں سے جن کا حال آپ جانتے ہیں. المسجونین میں الف لام عہدی ہے. جن قیدیوں کا حال آپ جانتے ہیں کہ ان کے ہاتھ پاؤں میں کیل ڈالے جاتے ہیں، کیل ٹونکے جاتے ہیں اور ان کو سزا دی جاتی ہے تہخانوں میں، ان کی طرح آپ کو رکھ دوں گا. کہتے ہیں آپ کو کیوبا میں بھیجوں گا. تو اس لیے لأجعلنک من المسجونین، اور مسجونین جو ہمیشہ جیل میں ہو اس کی طرف اشارہ ہے. اس کی جیل سختی آدمی کو قید کرتا تھا فی مکان، جگہ میں، تحت الارض، زمین کے نیچے، اکیلا، نہ دیکھ سکتا تھا نہ سن سکتا تھا. فیہ احدا، اس میں کسی کی بات کو نہیں سن سکتا تھا. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا اولو جئتک بشیء مبین. حمزہ اور واو کے درمیان جو معطوف علیہ مقدر ہوتا ہے، یعنی اتفعل ذالک ولو جئتک بشیء مبین، یعنی یا یوں کہو اتجعلنی مسجونا ولو جئتک بشیء مبین، اگرچہ میں کھلی ہوئی دلیل لاؤں. اے برہان بین، یعنی واضح برہان. برہان اس کے اپنے معنی بھی ہے واضح دلیل. برہتن اس عورت کو کہتے ہیں جو روشن چہرے والی ہے، علی رسالتی، اپنی رسالت پر، اور مبین کے معنی خوب واضح. فرعون نے کہا پس پیش کرے اس کو اگر آپ سچے ہیں. ان کنت من الصادقین فأت به، یا فأت به جزا مقدم ہے. فیہ اس میں کہ میں دلیل پیش کروں گا. فیہ اے فی اتیان بالدلیل. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنی عصا ڈالی، بس اچانک یہ ثعبان مبین، اژدہا بن گیا کھلا ہوا، حیۃ عظیمۃ، جلال معجزہ. ونزع یدہ، اور اپنے ہاتھ کو نکالا، اخرجہا من جیبہ، گریبان سے نکالا، گریبان اندر ڈالا، نکالا. فاذا ہی بیضاء، اچانک یہ ہاتھ بیضاء و روشن تھا. جمال معجزہ، ایک جلالی معجزہ، ایک جمالی معجزہ. کہ دیکھو اگر تم نے جمالی معجزہ مان لیا تو انوار سے بھر جاؤ گے اور نور ہی نور برسے گا، روشنی برسے گی. اگر تم نے نہیں مانا تو پھر پہلے سے آپ کو بتاتا ہوں. اذا ہی ثعبان مبین، جلالی معجزے کے لیے تیار ہو جاؤ، عقوبت اور سزا کے لیے تیار ہو جاؤ. بیضاء ذات شعاع، اس میں سے شعاع نکلتی تھی، روشنی نکلتی تھی، کرنیں نکلتی تھی. للناظرین، دیکھنے والوں کے لیے. خلاف ما كانت علیہ من القدمت، مخالف اس کے جو ان کے ہاتھ میں گندمی رنگ تھا، یعنی ہاتھ گندمی رنگ کا ہوتا ہے. اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کا رنگ ویسی بھی مشقتوں کی وجہ سے بالکل گورا نہیں رہا تھا، بلکہ حدیث کے مطابق ان کے رنگ میں ادومت تھی، گندم گونی، گندم کی طرح. فرعون نے کہا للملأ حولہ، جو اس کے آس پاس اشراف بیٹھے تھے، پارلیمنٹ کے ممبر بیٹھے تھے یا چمچے، ان ھذا لساحر علیم، یہ بے شک ساحر ہے، علیم تجربہ کار ہے، علیم بہت ہوشیار ہے. علیم فائق فی علم السحر، علم سحر میں پی ایچ ڈی کر چکے ہیں. یہ تو ان کے معجزے کو رد کرنے کے لیے اس کو سحر قرار دیا. سحر آپ کو بتایا تھا اسباب خفیہ پر، جب امور عجیبہ مرتب ہو اس کو کہتے ہیں سحر. ما دق ماخذہ، جس کا ماخذ دقیق اور خفی ہو. یرید ان یخرجکم من ارضکم، چاہتے ہیں کہ تم کو نکال دے تمہاری زمین سے. یہ لوگوں کو جذبات ابھارنے کے لیے کہ تم کو گھروں سے نکالنے کے لیے آئے ہیں. جب یہ غالب آ جائے تم کو نکال دیں گے، تاکہ ان کے جذبات حضرت موسیٰ کے خلاف ہو جائے اپنے سحر کی وجہ سے. فماذا تأمرون، پہلے دھمکی دے رہا تھا، اب اچانک اتر گیا. فماذا تأمرون، بس تمہارا کیا مشورہ ہے. فماذا تأمرون
فی قتلہ، تم کیا مشورہ دیتے ہو اس کے قتل کے بارے میں، اخراج کے بارے میں؟ قالوا ارجہ واخاہ، وہ کہنے لگے ارجہ، ان کو مہلت دے دے، ان کو وقت دے دے، واخاہ، اور ان کے بھائی کو، اخر امرہما، ان کے معاملے کو لیٹ کر دے، یا اخر قتلہما، ان کے قتل کو لیٹ کر دے، فی الفور قتل نہ کرے۔ لیکن میرے خیال میں قتل کی بات تو ان کے ذہن سے نکل چکی ہوگی جب انہوں نے بڑا اژدہا دیکھا ہوگا، اور آپ کو سنایا تھا مفسرین نے لکھا ہے کہ اس کو 400 مرتبہ اسہال ہو گیا۔ یہ اسرائیلی روایات بھی بڑی پیاری اور اچھی ہوتی ہے، 400 دست اس کو ہو گئے، دست۔ تو اس وقت یہ نہیں کہا ہوگا کہ اس کے قتل کے معاملے کو مؤخر کو، قتل تو اس کے ذہن کے اس کے دماغ سے نکل گیا، ان کے معاملے کو مؤخر کر دو۔ وابعث فی المدائن حاشرین، اور بھیج دے فی المدائن، شہروں میں، حاشرین جمع کرنے والوں کو، یعنی اناسن حاشرین، اناسن جامعین، تاکہ جمع کر دے۔ مفسرین کہتے ہیں کہ انزلہ المعجزۃ من الالوہیت الی الاستشارۃ، معجزے نے اس کو الوہیت سے مشورے پر اتارا۔ یأتوک بکل سحار علیم، تاکہ لائے آپ کے پاس ہر قسم کے سحار، یعنی تجربہ کار ساحرین، علیم جو سمجھدار ہو، یفضل موسیٰ، حضرت موسیٰ علیہ السلام پر فوقیت رکھتے ہوں علم سحر میں، اس کو علم سحر قرار دیا۔ وجمع السحرۃ لمیقات یوم معلوم، ساحرین کو جمع کیا گیا لمیقات یوم معلوم، معلوم دن کے مقرر شدہ وقت پر، لمیقات مقرر شدہ وقت، یوم معلوم دن میں، معلوم دن میں مقرر وقت، اس پر مقرر ان کو جمع کیا۔ اول یوم من السنۃ، سال کا پہلا دن ہوگا، جیسے اگر آج کل ہم کہیں گے سال کا پہلا دن حمل کا پہلا دن ہوگا، تو حمل کا پہلا دن ہوتا ہے 20 اپریل، 20 اپریل کو اجتماع ہوگا، حضرت موسیٰ علیہ السلام کا اجتماع ہوگا جس میں باطل کا رد کریں گے۔ یہاں اجتماع کون سی تاریخ کو ہے؟ 5 اپریل کو ہے، 21 مارچ کو ہے۔ وہ اس سے پہلے جو حضرت موسیٰ علیہ السلام والا تھا، اس سے بھی پہلے ہے، اس لیے کہ یہ امت متقدم ہے یوم معلوم مرتبے میں۔ یوم السبت کہتے ہیں ہفتے کا دن تھا، چونکہ یہود کے لیے ہفتے کا دن مکرم اور معظم تھا، اس لیے یہ اسرائیلی روایات ہے۔ بہرحال کوئی دن تو ہوگا۔ وہ وقت الضحیٰ، چاشت کا وقت تھا، من یوم الزینت، عید کا دن، جس میں لوگ زینت کیا کرتے تھے۔ وقیل للناس، اور اعلان ہوا لوگوں کے سامنے، هل انتم مجتمعون، کیا تم آؤ گے اجتماع میں، کیا تم جمع ہونے والے لوگوں میں اعلان ہوا، هل انتم مجتمعون، کیا تم سنیچر کے دن گھر جاؤ گے، یعنی چلے جاؤ گے، یہ معنی ہے هل انتم مجتمعون۔ آپ کو بتایا تھا استفہام امر کے معنی میں آتا ہے۔ لعلنا نتبع السحرة، شاید کہ ہم ساحرین کی اتباع کریں گے، تابعداری کریں گے۔ لعلنا، شاید، یا تاکہ ہم ساحرین کی اتباع کریں۔ اس کا ایک مطلب یہ ہے کہ ساحرین غالب رہیں گے تو ہم ان کی اتباع کر لیں گے۔ دوسرا مطلب یہ ہے کہ لعلنا نتبع السحرة، شاید کہ ہم ساحروں کی اتباع کریں گے، ولا نتبع موسیٰ وإن غلبا، حضرت موسیٰ کی اتباع نہیں کریں گے اگرچہ غالب آ جائے، اس لیے کہ ان کا مقصد تو اتباع تھا ہی نہیں۔ اور بات کہتے ہیں کہ سحرہ سے مراد ہے حضرت موسیٰ اور ان کے بھائی اور ساتھی۔ لعلنا نتبع السحرة، اگر یہ غالب آ گئے حضرت موسیٰ وغیرہ تو ہم ساحرین کی اتباع یعنی ان کی اتباع کریں گے۔ وہذا بعید، اگرچہ ان کو ساحر تو کہا ہے لیکن ان کی اتباع کا حکم دینا بعید ہے۔ ان کانوا هم الغالبین، اگر یہ ہو جائے طاقتور اور غالب۔ استفہام ہے
للحث علی الاجتماعی، اجتماع کی ترغیب دینے کے لیے، یعنی یہ اتنا زبردست اجتماع ہوگا کہ اس کے لیے ترغیب کی ضرورت نہیں ہے، استفہام بھی اس کے لیے کافی ہے. جیسے بھائی فلان جگہ دعوت ہے، آپ جائیں گے؟ یہ نہیں کہ دعوت میں جاؤ، دعوت میں امر کی ضرورت نہیں ہوتی، اس کے لیے استفہام بھی کافی ہے ترغیب کے لیے. استفہام للحث علی الاجتماع، اجتماع کی ترغیب کے لیے ہے. والترجی علی تقدیر غلبتهم لیستمروا علی دینهم فلا یتبعوا موسیٰ، اور امید ان کے غلبے کی تقدیر پر، یعنی ساحروں کے غلبے کو فرض کرتے ہوئے ترجی اور امید اس لیے ہے تاکہ وہ اپنی دین پر پابند اور ہمیشہ رہے. تو ان کو دین پر ہمیشہ رکھنے کے لیے یہ کہا کہ ہماری تو امید ہے، پکی امید ہے کہ ساحر غالب آ جائیں گے، اس لیے اس کے لیے امید کا لفظ استعمال کیا. فلا یتبعوا موسیٰ، تاکہ حضرت موسیٰ کی اتباع نہ کریں. اور جب ساحر آئے تو فرعون سے کہنے لگے اَإِنَّ وتحقیق الحمزتین اَإِنَّ وتسہیل الثانیت، دوسرے حمزہ کو حمزہ اور یا کے درمیان پڑھے، وادخال الف بینہما، اور الف بیچ میں لائے، علی الوجہین تحقیق اور تہذیب، تحقیق اور تسہیل کے ساتھ. 4 قراتیں ہیں جو بار بار گزری. ان لنا لاجرا، کیا یقیناً ہم کو اجر ملے گا. ان کننا نحن الغالبین، اگر ہم غالب ہو گئے تو کیا ہمیں انعام ملے گا. قال نعم نعم ان لکم اجرا وانکم اذا لمن المقربین، بے شک آپ کے لیے انعام بھی ہوگا، وانکم لمن المقربین، اور یقیناً آپ کو قریب کر دیا جائے گا، تو آپ کو مقربین میں سے ہو جائیں گے، جس وقت چاہیں گے ہمارے پاس آ سکتے ہیں، آپ اسپیشل چمچے بن جائیں گے مقربین. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ان سے کہا بعدما قالوا له، اس کے بعد کہ انہوں نے کہا تھا ساحرین نے، اما ان تلقیہ و اما ان نکون نحن الملقین، یا آپ ڈال دیں یا ہم ڈالیں گے. تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ القوا ما انتم ملقون، ڈال دو جو تم ڈالنے والے ہو. اشکال کا جواب ہے کہ کیا حضرت موسیٰ علیہ السلام نے سحر کا حکم دیا؟ تو مصنف جواب دیتے ہیں کہ سحر کا حکم سحر کی تنفیذ کے لیے نہیں، سحر کا حکم سحر کی ابطال کے لیے ہے، تاکہ سحر ظاہر ہو جائے اور ایسا مٹ جائے کہ پھر سر نہ اٹھائے. فالامر منہ للاذن بتقدیم القائم، پس حکم حضرت موسیٰ کا للاذن اجازت کے لیے بتقدیم القائہم، کہ ان کا القاء پہلے ہو، توسلا بھی، تاکہ وسیلہ بنے، تاکہ وسیلہ بننے کے لیے ہے، بھی بالالقاء الى اظہار الحق، اظہار حق کو. تو یہ ابطال کے لیے ہے اور یہ رضا بالسحر نہیں ہے. اس لیے کہ جب ان کے سحر کو حضرت موسیٰ علیہ السلام کا معجزہ باطل کرے، ختم کرے، تو پھر سحر ہی ختم ہو جائے گا. فَأَلْقَوْا حِبَالَهُمْ وَعِصِيَّهُمْ، تو انہوں نے اپنے رسیوں اور لاٹھیوں پر ڈالا اور کہنے لگے بعزت فرعون، فرعون کی عزت کی قسم، یا بعزت فرعون، فرعون کی برکت سے، فرعون کی برکت اور عزت سے، عزت کے ساتھ یا عزت کی قسم، یہ قسم کھاتے تھے وہ. اِنَّا لَنَحْنُ الْغَالِبُونَ، اِنَّا یقیناً، پکی بات ہے، خامخواہ ہم غالب ہوں گے. جملہ اسمیہ ہے اور ان ہے اور لام ہے اور درمیان میں نحن ہے ضمیر فصل، یہ سب چیزوں کو تاکید کے لیے جمع کیا کہ یہ پکی اور سچی بات ہے کہ ہم غالب ہوں گے. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنی عصا ڈال دی، ایک عصا، فَإِذَا هِيَ تَلْقَفُ مَا يَأْفِكُونَ، تو اس نے نگل لیا ما یأفکون، جو کچھ انہوں نے بنایا تھا. تلقف بحذف احدى التائین من الاصل، یعنی تتلقف ہے تو تلقف ہو گیا اور تلقف بھی ہے. تبتلع، اس نے
حلق میں اتارا، اگر نگل نہ سمجھ میں نہ آئے تو حلق میں اتارا. ما یأفکون جو انہوں نے بنایا تھا، یأفکون کا مطلب انہوں نے بنایا تھا اس طرح کے لوگوں کے آنکھوں کو پھیر کر بنایا تھا، یعنی حقیقت میں انہوں نے حقیقت نہیں بدلی تھی بلکہ نظر بندی کر لی تھی. اور نظر بندی کا مطلب یہ ہے کہ لوگوں کو رسیاں صاف نظر آ گئے. تو یأفکون افکا یأفکو کے معنی پھیرنا، لوگوں کو کی آنکھوں کو حقیقت سے پھیر کر مصنوع پر ڈال دیا تھا، ورنہ حقیقت میں وہ حقیقت کے اعتبار سے وہ سانپ نہیں تھے. تو ما یأفکون جو خیالی چیزیں انہوں نے بنائی تھی، خیالی چیز. یقلبونہ جو انہوں نے یقلبونہ بدل دیا تھا، بتمویہہم اپنے ملمع کاری سے. تمویہ کہتے ہیں، تمویہ اس کو کہتے ہیں کہ اندر سے لوہا اور اندر سے پیتل ہے اور اوپر سے سونا ہو، اوپر سے سونا کر دیا اور لوگ اس سمجھ رہے ہیں کہ یہ سونا ہے اور اندر سے سونا نہیں ہے، اس کو کہتے ہیں تمویہ. تو بتمویہہم اردو میں اس کو کہتے ہیں ملمع کاری. ملمع کاری کا مطلب حقیقت کو چھپانا کسی اور چیز سے. وَيَتَخَيَّلُونَ حِبَالَهُمْ وَعِصِيَّهُمْ تو انہوں نے خیال کیا اپنے رسیوں اور لاٹھیوں پر كَأَنَّهَا حَيَّاتٌ تَسْعَى، اور حقیقت نہیں بدلی، اس لیے تھوڑی دیر کے بعد اگر وہ آتے تو پھر وہ رسی ہوتی، سانپ نہیں ہوتی. اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کی لاٹھی پر اگر کافی مدت گزرتی تو وہی سانپ، اس لیے کہ اس کی حقیقت بدل گئی تھی. تو سحر اور معجزہ میں جو فروق ہے اس میں سے ایک فرق یہ ہے کہ سحر سے حقیقت نہیں بدلتی اور معجزہ سے حقیقت کسی چیز کی حقیقت بدل جاتی ہے. اور ساحر کے نوم کے وقت میں نہیں چلتا، اور معجزہ نبی کی وفا، نبی کے سونے کے وقت اور نوم اور نیند کے وقت بھی معجزہ ہوتا ہے. معجزہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا فعل ہے اور سحر شیطان کا فعل ہے، یہ بھی ایک فرق ہے. اور معجزہ طاہرین کے ہاتھ پر ظاہر ہوتا ہے اور کرامت، اور سحر متنجسین اور غلیظین کے ہاتھ پر ظاہر ہوتا ہے. اس لیے آدمی پاک رہے گا تو سحر نہیں کر سکتا، سحر کے لیے ناپاک ہونا ضروری ہے. جو اصل ساحر ہے وہ 2-3 سال ہمیشہ کے لیے نہاتے بھی نہیں ہے، جتنے گندے ہوں گے اتنا سحر پکا ہوگا. غلاظتوں میں رہتے ہیں شیطان کو خوش کرنے کے لیے. قالوا آمنا برب العالمین، وہ کہنے لگے. دیکھو فرعون نے پوری زندگی 30 سال بلکہ زیادہ، اس لیے کہ 30 سال تو حضرت موسیٰ علیہ السلام قبل النبوت ان کے پاس رہے تھے، 10 سال پھر غائب رہے حضرت موسیٰ علیہ السلام، پھر جب واپس آئے تو پھر 30 سال رہے. اس کے باوجود ایمان نصیب نہیں ہوا، اس لیے کہ عناد تھا، اور ساحرین میں عناد نہیں تھا. تو پھر قالوا آمنا برب العالمین، رب العالمین پر ہم نے ایمان لایا. پھر کہیں یہ نہ سمجھے فرعون کہ میں رب العالمین ہوں، اس لیے رب موسیٰ و ہارون کہا. اور دوسری وجہ یہ ہے کہ رب العالمین کے بعد رب موسیٰ و ہارون اس لیے کہا تاکہ نبوت کا اقرار کرے کہ موسیٰ و ہارون نے جو رب ہمیں بتایا ہے ہم ان پر ایمان لاتے ہیں. لعلمہم بأن ما شاہدوہ، کہ ان کو یقین ہوا کہ جو انہوں نے مشاہدہ کیا من العصا، عصا سے، لا يتأتى لا يتحقق بالسحر، لا یوجد بالسحر. فرعون نے کہا آمنتم لہو، کیا تم نے ان کی تصدیق کی؟ قبل ان آذن لکم، اس سے پہلے کہ میں تم کو اجازت دوں، یا میری اجازت کے بغیر. قبل ان آذن لکم، میری اجازت کے بغیر. تو یہ قبل
بغیر کے لیے آتا ہے، جیسے لنفد البحر قبل ان تنفد کلمات ربی، سمندر ختم ہو جائے گا قبل ان تنفد کلمات، بغیر اس کے کہ اللہ کی کلمات ختم ہو جائیں. تو آمنتم بتحقیق الحمزتین و ابدال الثانیت الفا، یعنی آمنتم میں بتحقیق الحمزتین آمنتم و ابدال الثانیت الفا، اور دوسرے حمزے کو یعنی تیسرا حمزہ اس کو الف کر دیا، آمنتم اور آمنتم یہ، اور ابدال الثانیہ، ثانیہ سے مراد دوسرا حمزہ ہے، دوسرا حمزہ اصل کلمے میں جو دوسرا حمزہ ہے وہ مراد ہے، جو بظاہر تیسرا ہے اس لیے کہ آمنتم حمزہ تین ہے، پہلا حمزہ کلمے سے خارج ہے، استفہام ہے، اور دو حمزہ اندر کلمے کے اندر ہے، تو جو کلمے کے اندر دو حمزہ ہے اس میں دوسرا حمزہ مراد ہے. تو بتحقیق الحمزتین الحمزۃ الثانیہ والحمزۃ الثالثہ و ابدال الثانیۃ یعنی ابدال الثالثۃ، تیسرا ہے ظاہراً اور دوسرا ہے کلمہ میں الف کو. لہو حضرت موسیٰ علیہ السلام قبل ان آذن لکم انہو لکبیرکم الذی علمکم السحر، یقیناً یہ تمہارے وہ بڑے ہیں، علمکم السحر جس نے تم کو سحر سکھایا. تو آپ نے آپس میں ایگریمنٹ کیا تھا، آپس میں موافقت کی تھی کہ میدان میں جھگڑا ہوگا بظاہر اور آخر میں ہم موافقت کریں گے. یہ فرعون نے اپنی قوم کو ایمان سے بچانے کے لیے یہ غلط تدبیر کی. فعلمکم شیئا منہ، تو حضرت موسیٰ نے تم کو سکھایا کچھ سحر، اور بعض پوائنٹ انہوں نے اپنے پاس رکھے تھے، تم کو نہیں سکھائے تھے. وغلبکم بآخرہ، اور تم پر غالب آئے بآخرہ، ایک پوائنٹ کے ساتھ جو انہوں نے اپنے لیے مخصوص رکھا تھا. فلسوف تعلمون، پس عن قریب تم کو معلوم ہو جائے گا کہ میں تمہارے ساتھ کیا کرتا ہوں. فلسوف تعلمون تحدید اجمالی، لأقطعن ایدیکم وارجلکم تحدید تفصیلی، ما ینالکم منی، جو تم کو پہنچے گا میری طرف سے تم کو معلوم ہو جائے گا. لأقطعن ایدیکم وارجلکم، میں ضرور کاٹ دوں گا تمہارے ہاتھ اور پاؤں کو. اس پر ان کو قدرت نہیں ہوئی جیسے پہلے گزر چکا. من خلاف مخالف سمت سے، دایاں ہاتھ بایاں پیر یا بایاں ہاتھ دایاں پیر. من خلاف ید کل واحد الیمنى ورجلہ الیسرى وَلَأُصَلِّبَنَّكُمْ، اور تم کو سولی پر لٹکا دوں گا، تم کو سولی پر ڈالوں گا. ایک لکڑی تمہارے پاؤں کی نیچے اور ایک لکڑی تمہارے سر پر، اور تم کو وہاں لٹکاؤں گا اور ماروں گا. اجمعین، سب کے سب. قالوا لا ضیر، کہنے لگے تھوڑی دیر میں وہ اولیاء اللہ اور پکے مومن بن گئے. اور مفسرین کہتے ہیں کہ جب مقابلے کے لیے آئے تھے تو ان کو حکم تھا کہ موسیٰ علیہ السلام کی طرح لباس پہن لو، یا خود موسیٰ علیہ السلام کی طرف لباس پہنا. مولانا روم کہتے ہیں اللہ تعالیٰ کی غیرت نے برداشت نہیں کیا کہ میرے محبوب کا لباس پہنا ہے اور ایمان سے محروم رہے. واللہ اعلم. لا ضرر علینا فی ذلک، ہمارے اوپر شہادت میں کوئی ضرر نہیں ہے. انا الی ربنا، بے شک ہم اپنے رب کی طرف مرنے کے بعد بأی وجہ کانا، جس طریقے پر موت ہو، قتل ہو، شہادت ہو، جو بھی ہو، منقلبون، واپس ہونے والے ہیں. راجعون فی الآخرۃ انا نطمع ان یغفرنا لنا ربنا خطایانا، ہمیں امید ہے کہ اللہ تعالیٰ بخش دیں گے خطایانا، ہمارے گناہوں کو. شرک توبے سے معاف ہو جائے گا. یا خطایانا سحر، یا خطوانا یا نا خطوایانا. حضرت موسیٰ کا مقابلہ. ان کننا اول المؤمنین، بے ان کننا، لأن کننا، لأجل ان کننا، اس وجہ سے کہ ہم سب سے پہلے مومن ہے. اشکال، سب سے پہلے مومن تو نہیں تھے، بنی اسرائیل مسلمان تھے. جواب، اول المؤمنین فی هذا المیدان فی هذا المشہد، اس میدان میں سب سے پہلے مسلمان ہم ہیں.
اگرچہ ہم سے پہلے بنی اسرائیل مسلمان. نمبر 2 ان كنا اول المؤمنین من اتباع فرعون ومن قوم فرعون. فرعون کے تابعداروں میں سب سے پہلے ہم مؤمن ہیں. بنی اسرائیل تو فرعون کے تابعدار نہیں تھے, وہ تو ان کے دشمن تھے. نمبر 3 بأن كنا اول المؤمنین, ہم پہلے طبقے میں شمار ہو جائیں گے, یعنی صحابہ بنیں گے. اول المؤمنین یعنی ہم سے پہلے بھی صحابہ ہے تو ہم صحابہ میں شامل ہو جائیں گے. اول المؤمنین یعنی ہم فی طبقۃ الصحابہ بن جائیں گے. جیسے پہلے ایمان لائے وہ, بعد میں ایمان لائے وہ, سب کے سب صحابہ ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں. تو تابعین ہماری تابعداری کریں گے اور ہم اول ہوں گے. کنا اول المؤمنین فی زماننا, ہم اس زمانے میں, اس وقت میں, فی زماننا اس وقت. مصنف نے جواب دیا ہے لیکن یہ جواب زیادہ زوردار نہیں ہے. بہرحال فی زماننا کا مطلب اس وقت ہم سب سے پہلے مسلمان ہوں گے. وأوحینا الی موسیٰ, اور ہم نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو وحی کی. بعد سنین اقامہا بینہم, کئی سال جو ان کے درمیان رہے, 30 سال ان کے درمیان رہے, تبلیغ و دعوت کرتے رہے. یدعوہم بآیات اللہ, ان کو اللہ تعالیٰ کی آیات کے ساتھ دعوت دیتے رہے حق کی طرف. فلم یزیدوا الا عتوا, تو زیادہ نہیں ہوئے وہ مگر سرکشی میں. اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان اسر, رات کے وقت لے جاؤ, بعبادی میرے بندوں بنی اسرائیل کو. ان اسر بعبادی, اور ایک قرات میں بکسر النون یعنی انسر ووصل حمزت اسر, اور اسر کا حمزہ وصلی ہے اسر من سرا, اور یہ لغت ہے, ایک لغت ہے اسرا میں, یہ سر بہم لیلن, رات کے وقت ان کو لے جاؤ بحر کی طرف. تو ان اسر اور انسر. انکم متبعون, یقیناً تم متبعون, تمہارا پیچھا کیا جائے گا. یتبعکم فرعون و جنود, فرعون اور لشکر آپ کے پیچھے چلیں گے, آپ کے پیچھے آئیں گے, اور آپ کو بنی اسرائیل کے نکالنے سے روکیں گے, اور آپ کو پکڑنے کی کوشش کریں گے. فَيَلِجُونَ وَرَاءَكُمْ الْبَحْرَ, آپ کے پیچھے سمندر میں داخل ہوں گے. ولوج دخول فی الماء. فَأُنْجِيكُمْ وَأُغْرِقُكُمْ, تم کو نجات دیں گے, ان کو غرق کریں گے. تو فرعون نے جس وقت صبح ہوئی, حین اخبر بسیرہم, جب ان کو بتایا گیا کہ وہ چلے ہیں, اور روایات میں ہے کہ ان کے زیورات کو بھی لے گئے تھے, فرعونیوں کے زیورات کو, اس لیے کہ شادی تھی بنی اسرائیل میں. تو انہوں نے, فرعون نے بھیجا فی المدائن, شہروں میں, قیل کان لہ 1000 مدینۃ, 1000 شہر. اب مصر میں نہیں ہے تو پہلے زمانے میں کیسے ہوں گے؟ چلو, 12,000 قریۃ, 12,000 بستیاں. اسرائیلی روایت کا مطلب یہ ہے کہ جو مبالغے پر مبنی ہو, حاشرین جمع کرنے والے, لشکر کو جمع کرو. اس کا مطلب یہ تھا کہ لشکر کو جمع کرو. لشکر تو اکٹھا نہیں ہوتا ایک جگہ. تو کچھ جہاں پر قاہرہ میں تھا وہاں لشکر تھا, اور کچھ اسکندریہ میں ہوگا, کچھ دوسری جگہ میں ہوگا, تو سب جگہوں سے لشکر کو جمع کرو. جامعین الجیش قائلا, اور ایسے حال میں کہ کہا فرعون نے, ان هؤلاء لشرذمة قلیلون, بے شک یہ لشرذمة ایک جماعت ہے. الشرذمة الطائفة المنقطعة الذلیلة, اس جماعت کو کہتے ہیں جو بڑی جماعت سے کٹ جائے اور ذلیل ہو, تو اس کو شرذمہ کہتے ہیں. ایک ذلیل اور تھوڑی جماعت ہے. قلیلون تھوڑے ہیں, یہ تھوڑے لوگ ہیں. قلیلون قلیل تو نہیں تھے, بالنسبت الی القبطیہ, سبتی قبطیوں کے مقابلے میں کم تھے, اس لیے کہ سبتی باہر کے تھے, قبطی اندر کے تھے. مقامی لوگ زیادہ ہوتے ہیں, باہر کے لوگ کم. بعض کہتے ہیں 6 لاکھ تھے اور 70,000, اتنے تھے تو پھر کم کیسے تھے یار. اور مقدمۃ الجیش ہی 700,000, اور اس کا مقدمۃ الجیش, فرعون کا مقدمۃ الجیش, فرعون کی جو لشکر کی ایڈوانس پارٹی تھی
وہ 7 لاکھ. تو بنی اسرائیل 6,70,000 تھے. کانو کمر بنی اسرائیل. اور فرعون کتنے تھے؟ اور تو چھوڑیے 7 لاکھ. آج کل امریکہ جو پوری دنیا پر قابض ہے تو اس کے 7 لاکھ مقدمۃ الجیش نہیں ہے. فقللهم بالنظر الى کثرت جیشہ. تو سبتیوں کو قلیل سمجھا اس کو دیکھتے ہوئے کہ اس کا لشکر بڑا تھا، لیکن بظاہر ایسا تھا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم کے اہم لوگوں کو لے لیا تھا اور وہ تھوڑی تھے. وَإِنَّهُمْ لَنَا لَغَائِزُونَ. اور یقیناً یہ بنی اسرائیل لَنَا لَغَائِزُونَ لَنَا، وہ غصہ دلانے والے ہیں ہم کو. وہ ایسا کام کرتے ہیں جس پہ ہمیں غصہ آ جائے. لغائزون یعنی فاعلون ما یغیظنا، کرنے والے ہیں وہ کام جو ہم کو غصہ دلا دے. ہماری دین کی مخالفت کی، ہمارے مال کو لے گئے، ہمارے زیورات کو لے گئے، ہماری دین کا انکار کرتے ہیں. ایک معنی یہ ہے لغائزون لا معادون، وہ عداوت کرنے والے ہیں. لاصحاب عداوت لنا، وہ ہم سے دشمنی کرتے ہیں. ایک ترجمہ یہ ہے لغائزون لمتسلحون، مسلح ہے. وَإِنَّا لَجَمِيعٌ حَاذِرُونَ، اور بے شک ہم سب کے سب حاضرون، ان سے ڈرتے ہیں. حاضرون کے معنی خائفون. یا اگر کوئی کہے کیسے ڈرتے تھے، ڈرنے کے ساتھ احتیاط لازم ہے. ہم ان سے احتیاط کرتے ہیں اور احتیاط کا تقاضا ہے کہ ان کو پکڑ لیں، ورنہ اگر یہ چلے گئے تو واپس آ کر ہم پر حملہ کریں گے. اور ایک معنی ہے حاضرون متیقظون، ہم بیدار ہیں ان کے مقابلے میں، غافل نہیں ہیں. حاضرون اس کے ایک معنی ہے خائفون، اور خائفون کا مطلب احتیاط. دوسرا معنی یہ ہے حاضرون اور حذرون، ہم متیقظ ہے. متیقظ کے معنی بیدار اور ہم جو ہے تیار ہے، ہم تیار ہیں ان کے مقابلے کے لیے. ایک قرات میں حذرون، ایک قرات میں حاضرون. مستعدون، ہم تیار ہیں ان کے مقابلے کے لیے. یا مستعدون، ہم اصحاب سلاح، اصحاب سلاح، اسلحہ ہمارے پاس ہے. فاخرجناہم من جنات وعیون، یہ غالباً غائزون کے معنی اسلحہ نہیں ہے. یہ جو میں نے بیان کیا تو وہ غائزون صرف غصے اور عداوت کے معنی نہیں. فاخرجناہم، تو ہم نے ان کو نکالا، یعنی فرعون اور ان کے لشکروں کو نکالا مصر سے. لیلحقوا موسیٰ وقومہ، تاکہ حضرت موسیٰ اور ان کے قوم کے ساتھ مل جائے. من جنات، باغات سے. کانت علی جانبی النیل، نیل کے دونوں کناروں پر باغات تھے. نیل، فرات، سیحان، جیحان. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں یہ انہار الجنت میں سے ہیں، یعنی جنت کے انہار کے ساتھ مشابہ ہے. یا اس کے قریب میں جو لوگ رہتے ہیں تو وہ علماء جنت ہیں. علماء اہل سنت بڑے بڑے وہاں پیدا ہوئے ہیں، یا حقیقت پر محمول ہے. وعیون، اور چشمے. انہار جاریہ فی الدور، محلوں میں. من النیل، نیل سے. نیل کی چھوٹی چھوٹی نہریں لوگوں کے گھروں میں ہوتی ہیں. وہ کنوز، اور خزانے. خزانے سے مراد اموال ظاہرہ. خزانہ تو چھپا ہوا ہے، لیکن یہاں چونکہ وہ زکوٰۃ اور صدقات نہیں دیتے تھے اس لیے کنوز. ذهب اور فضہ، ان کو کنوز کہا. لأنهم لم يعطوا حق اللہ تعالی،
اللہ تعالیٰ کا حق نہیں دیتا تھا. وہ اپنے آپ کو رب کہتا تھا تو اللہ کا حق کیسے دیتا تھا. ومقام کریم اور عمدہ جگہ, مجلس حسن للعمراء عمراء کے لیے, والوزراء اور وزراء کے لیے, یحفہ اتباعہم اس پر احاطہ کرتے تھے اس کے تابعدار. جب وزراء اور عمراء بیٹھے رہتے تھے تو اطراف میں ان کے خادمین ان پر احاطہ کرتے تھے اور ان کی حفاظت کے لیے اور ان کی تعظیم کے لیے کھڑے ہوتے تھے. کذالک اسی طرح, یعنی اخراجنا کما وصفنا, ان کا نکالنا ایسا ہے جیسے ہم نے بیان کیا. تو ان کا نکالنا ہمارے بیان کے مطابق ہوا, ان کا نکالنا بیان کے ساتھ موافق ہے, یا بیان موافق ہے ان کے اخراج کے ساتھ. اخراجنا کما وصفنا. تو اشکال کا جواب, اشکال یہ ہے کہ ہم نے اسی طرح ان کو نکالا, اس میں تشبیہ کیسی ہے؟ تو تشبیہ البیان بالحقیقت, جو ہم نے بیان کیا وہ حقیقت کے مطابق ہے, حقیقت کے مخالف نہیں ہے. اور کذالک یا تعظیم اور مبالغے کے لیے ہے, جیسے آپ کو بتایا تھا کہ رضی نے لکھا ہے کہ یہ لفظ مبالغے اسی طرح ہے. جیسے کوئی کہے کسی سے میں تمہاری اسی طرح پٹائی کروں گا, تو اگر وہ کہے مولوی صاحب یہ تشبیہ آپ نے کس کے ساتھ دی, وہ کہے گا یہ تشبیہ نہیں ہے, مبالغے کے لیے ہے, مبالغے کو سمجھو. ہر جگہ تشبیہ کے لیے کاف نہیں ہے. یا کوئی اچھی تقریر کرے تو دوسرا کہے مولانا اسی طرح تقریر ہونی چاہیے, تو وہ کہے گا بھائی اس میں مشبہ بھی بیان کرو, وہ یہ تشبیہ بیان کرو, نتیجہ بیان کرو. وہ کہے گا اس میں کچھ نہیں ہے, مبالغہ ہے. وَأَوْرَثْنَاهَا بنی اسرائیل, اور ہم نے جنات وغیرہ اور باغات بنی اسرائیل کے وراثت میں دے دیے. اورثناها وارث قرار دیا ہم نے, ہا ان جنات وغیرہ کا, کنوز کا, بنی اسرائیل کو. اب بظاہر تو بنی اسرائیل واپس نہیں آئی, اس لیے کہ بنی اسرائیل جب باہر نکلے تو وہاں صحرائے سینا میں یتیہون فی الارض 40 سنۃ, 40 سال وہاں حیران اور پریشان رہے. اور اس کے بعد بیت المقدس فتح ہوا حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بعد. حضرت یوشع علیہ السلام کے زمانے میں مصر کیسے آئے؟ اورثناہا بنی اسرائیل, اس کے متعدد معنی ہیں. ایک معنی ایک یہ ہے کہ ممکن ہے کہ بعض بنی اسرائیل کو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے واپس بھیجا ہو کہ تم واپس چلے جاؤ, اور ان کے بڑے بڑے لوگ ہلاک ہو گئے تو تم وہاں رہو اور تم وہاں حکومت چلاؤ. دوسرا مطلب یہ ہے کہ ہم نے بنی اسرائیل کو وارث قرار دیا, جو بنی اسرائیل مصر میں رہے تھے, اور حضرت موسیٰ علیہ السلام سب کو نہیں لے گئے تھے, بعض چھوڑ دیے تھے, بعض رہ گئے تھے. تو جن کو چھوڑا تھا یا جو رہ گئے تھے وہی قائم مقام ہوئے اور وہی حکومت کے وارث بن گئے. وَأَوْرَثْنَاهَا قَوْمًا آخَرِينَ, دوسرے لوگ جو گئے نہیں تھے وہی وارث ہو گئے. وَأَوْرَثْنَاهَا قَوْمًا آخَرِينَ آیا ہے. تیسرا معنی یہ ہے وَأَوْرَثْنَاهَا بنی اسرائیل, ہم نے بنی اسرائیل کو ان جیسی زمینوں کا وارث بنایا. یعنی مصر کے وارث تو نہیں ہوئے, شام کے وارث ہوئے. شام ان کو دے دیا کچھ مدت کے بعد. وَأَوْرَثْنَاهَا أَيْ الْجَنَّاتِ وَالْكُنُوزِ دُونَ جَنَّاتِ بنی اسرائیل. مطلق جنات اور مطلق کنوز کی طرف ضمیر راجع ہے. تو یہ ایک معنی ہے کہ مطلق کنوز اور جنات مراد ہے. اور چوتھا مطلب یہ ہے وَأَوْرَثْنَاهَا بنی اسرائیل فی زمن سلیمان و داؤد علیہ السلام. سلیمان علیہ السلام کے زمانے میں بنی اسرائیل کو ہم نے مصر کا وارث بنایا. حضرت سلیمان علیہ السلام کی حکومت پھر وہاں پہنچی تھی, اور سلیمان علیہ السلام بنی اسرائیل میں سے تھی. بعد اغراق فرعون وقومه وأورثناها بنی اسرائیل بعد مدت مدیدت طویلۃ فأتبعوهم مشرقین. پس پیچھا کیا بنی اسرائیل, پیچھا کیا فرعونیوں نے, ہم بنی اسرائیل کا, مشرقین ایسے حال میں کہ نکلے اشراق کے وقت. اشراق تک تو سوتے رہے,
اس لیے کہ غافلین اشراق تک سوتے ہیں، اس کے بعد نکلے وقت شروع الشمس سے. اب پھر کیا ہوا؟ چلیے اس کے بعد بات میں Thank you.